ماہ سفر میں صرف ایک انڈے اور ایک روٹی کا یہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے اس طریقے سے کر لیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو اسی مہینے آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے ایسے دروازے کھل جائیں گے جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ رزق میں وسعت، گھر میں برکت اور آسانیوں کی ایسی بہار آئے گی کہ ہر طرف اللہ کی رحمت اور کرم کے آثار نظر آنے لگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ کے ایک بزرگ نے نہایت ایمان افروز بات بیان فرمائی کہ ماہ سفر میں اگر ایک روٹی اور ایک انڈے کا صدقہ اللہ کی رضا کے لیے صحیح طریقے سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بند رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے اور ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اللہ جب چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دیتا ہے، اور اگر ایک بار اس کی رحمت متوجہ ہو جائے تو قرضوں کا بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تنگ دستی آسانی میں بدلنے لگتی ہے اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ جس گھر میں پریشانیاں بسیرا کیے بیٹھی ہوں وہاں بھی اللہ کی رحمت امید کی نئی کرن جگاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، تنگی کو کشادگی میں بدل دے اور آپ کی جائز حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرمائے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماہ سفر میں ایک روٹی اور ایک انڈے کا یہ صدقہ کس طرح کرنا ہے، کس مستحق کو دینا ہے، کس نیت سے دینا ہے، اور دیتے وقت کون سی دعا اور ذکر پڑھنا ہے تاکہ یہ عمل اخلاص اور سنت کے مطابق ادا ہو۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ صدقہ برکت اور خیر کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ ہر نعمت، ہر آسانی اور ہر رزق صرف اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے پر کرم فرمانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کی زندگی سے رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے، نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں زندگی کی ضروریات پوری کرنا آسان نہیں رہی۔ چند پیسوں سے انسان بنیادی ضرورتیں تو پوری کر لیتا ہے، مگر بڑے خواب، بچوں کا بہتر مستقبل، قرضوں سے آزادی اور باعزت زندگی کے لیے انسان ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی سکون ہو، رزق میں برکت ہو، عزت ہو، اور وہ اپنے اہل خانہ کی ضروریات بغیر کسی پریشانی کے پوری کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں ہمیشہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں اتنا ہی مال عطا فرما جو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنے، اور ہمیں دولت کے ساتھ عاجزی، شکر اور تقوی بھی نصیب فرما۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا مگر وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور ایسے بھی دیکھے ہیں جنہیں اللہ نے کم مال دیا مگر دل کا سکون، عزت اور قناعت عطا فرمائی۔ اس لیے اصل کامیابی صرف مال میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی برکت میں ہے۔ آج کے معاشرے کی حقیقت یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ مالدار کی عزت کرتے ہیں اور غریب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے رشتہ دار، محلے والے، بلکہ سگے بہن بھائی بھی دولت کی بنیاد پر رویے بدل لیتے ہیں۔ لیکن آپ دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی اسے کامل یقین، اخلاص اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ کریں، اور دعا مانگیں، اے اللہ، اس صدقے کی برکت سے ہمارے گھروں میں حلال رزق، خیر و برکت عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ ناظرین کرام، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی اس دل میں جگہ بناتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کھو بیٹھتا ہے، جبکہ سچا مومن ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں شکر ادا کریں، امید قائم رکھیں اور اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور توکل رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس صدقے کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ رزق میں برکت آتی ہے، تنگی آسانی میں بدلنے لگتی ہے، اور زندگی میں خیر کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔
اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، ترقی کے نئے دروازے کھول دے۔ اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں یا اس وقت بے روزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے اس عمل کو کسی جادو یا یقینی دنیاوی نتیجے کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ایک نیک صدقہ سمجھ کر کریں، کیونکہ عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ یہ صدقہ کس طرح کرنا ہے اور اس کے ساتھ کون سا عمل پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جانے والے ایسے مفید دینی پیغامات، دعائیں اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں۔ اب طریقہ غور سے سن لیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو ایک تازہ روٹی اور ایک انڈا درکار ہوگا۔ روٹی اپنے گھر میں تازہ پکائیں، کوشش کریں کہ صدقے کے لیے بچی ہوئی یا باسی روٹی استعمال نہ کریں بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ اور اچھی چیز پیش کرنے کی نیت رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص اور بہترین نیت کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک انڈا لیں اور یہ اطمینان کر لیں کہ وہ صحیح اور استعمال کے قابل ہو۔ اگر انڈا خراب ہو تو اسے استعمال نہ کریں بلکہ اچھا اور درست انڈا ہی منتخب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین چیز پیش کرنا زیادہ مناسب ہے۔ جب تازہ روٹی اور صحیح انڈا تیار ہو جائے تو روٹی اپنے سامنے رکھیں، اس کے اوپر انڈا رکھ دیں، پھر پوری توجہ، عاجزی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ وہ عمل پڑھیں جو میں اب آپ کو بتاؤں گی۔ اب عمل کا آغاز نہایت ادب، خشوع اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں، اپنے دل کو دنیا کی فکر سے خالی کریں اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 بار درود پاک پیش کریں، کیونکہ ہر دعا اور نیک عمل کی قبولیت کے لیے درود پاک بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی مسنون درود پڑھ سکتے ہیں، خواہ اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر مکمل درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ کثرت درود سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آئیے نیت برکت اور ثواب کے ساتھ میرے ساتھ بھی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے، ہر دل کی دعا الگ ہوتی ہے، اس لیے عاجزی اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے اپنی جائز حاجت مانگیں۔ اگر آپ قرض سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ سے قرض کی آسانی اور ادائیگی کی نیت کریں۔ اگر اپنا گھر چاہتے ہیں تو حلال رزق اور اپنے گھر کی نیت کر لیں۔ اگر اولاد کی اصلاح چاہتے ہیں تو ان کی ہدایت کی نیت کریں۔ اگر میاں بیوی کی محبت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں تو وہ مانگیں۔ اگر روزگار، کاروبار میں برکت یا کسی اور جائز حاجت کی آرزو رکھتے ہیں تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں۔ یاد رکھیے، قبول کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے مکمل یقین، عاجزی اور حسن ظن کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں۔ پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے، جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ ہو اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اور سلامتی ہوتی ہے۔ اب جب نیت بھی ہو گئی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لی، تو دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ دنیا و ما فیہا سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، نگاہ جھکی ہوئی ہے، دل لرز رہا ہے، آنکھیں نم ہیں اور اسی حال میں آپ یہ خاص وظیفہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب نہایت توجہ، ادب اور یقین کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا رزاق کا وظیفہ ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت اسماء حسنہ میں سے ہے۔ یا رزاق وہ نام ہے جس کا معنی ہے اے سب سے زیادہ رزق عطا فرمانے والے۔ اگر آپ اپنے رزق میں برکت، کاروبار میں آسانی، حلال روزی میں اضافہ اور زندگی کی جائز ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور پڑھتے وقت اپنے دل میں اپنی جائز حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ قرض کی آسانی، حلال روزگار، کاروبار میں برکت، گھر کی خوشحالی، اولاد کی بھلائی یا جو بھی جائز آرزو آپ کے دل میں ہو اسے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش کریں۔ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق بہترین وقت پر قبول فرماتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا رزاق 11 بار پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا رحیم یا کریم کا عظیم وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک اسماء حسنہ اس کی بے پایہ رحمت، کرم اور عطا کی یاد دلاتے ہیں۔ جب بندہ اخلاص، عاجزی اور کامل یقین کے ساتھ اپنے رب کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے تو وہ اپنے دل کی ہر جائز حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے اور اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا کرے، پریشانیوں کو آسان کرے اور آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے تو اس وظیفے کو نہایت توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحیم یا کریم۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہوئے ہر بار دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے کرم اور اپنی جائز حاجتوں کی قبولیت کی دعا کرتے رہیں۔ اور جیسے ہی دوسرے نمبر پر یا اللہ یا رحیم یا کریم 11 بار پڑھ لیں تو اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی 2 عظیم صورتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ پہلی صورت سورۃ فلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی برائی، حسد اور شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ سورۃ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جب آپ سورۃ فلق 3 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد سورۃ ناس 3 بار پڑھیں۔ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے شیطان کے وسوسوں اور ہر قسم کے شر سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ ناس بھی 3 مرتبہ مکمل اخلاص، توجہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ تلاوت کیجیے۔ یہ دونوں صورتیں اگرچہ مختصر ہیں لیکن اپنے معنی، برکت اور عظمت کے اعتبار سے بے حد اہم ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی برائی، نظر بد، حسد، وسوسوں اور ہر ظاہر و پوشیدہ شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی ان کی پابندی کی تلقین فرماتے تھے، اس لیے انہیں مکمل یقین، توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیب یاد رکھیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا رزاق، دوسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا رحیم یا کریم، اور تیسرے نمبر پر جب آپ دونوں صورتیں بتائی گئی ہیں ترتیب کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 3 بار پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد روٹی اور انڈے پر پھونک مار دیں، پھر اسے اچھی طرح لپیٹ کر کسی ایسے مستحق، غریب یا ضرورت مند شخص کو صدقے کی نیت سے دے دیں جو واقعی اس کا حقدار ہو۔ یاد رکھیے صدقے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ہے، اس لیے کوشش کریں
کہ یہ چیز کسی ایسے شخص تک پہنچا دے جسے واقعی اس کی ضرورت ہو۔ یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت اور اس کی برکت کی امید کے ساتھ کیجیے۔ یقین رکھیے کہ نفع اور نقصان، رزق میں وسعت، پریشانیوں کا خاتمہ اور دعاؤں کی قبولیت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو صدقے کی برکت سے زندگی میں خیر، آسانی، رزق میں برکت اور دل کا سکون عطا فرما دے، کیونکہ وہی سب سے بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل، دعا اور نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، قرضوں کو آسانی سے ادا کرنے کی توفیق دے، گھروں میں سکون، رحمت اور خوشحالی نازل فرمائے اور دنیا و آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس نیک بات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک نام، مثلاً یا رزاقو یا کریمو ضرور لکھیں، اور اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔